الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کی ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی یعنی دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ اور نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ سب برباد ہونے والے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں سے بھی سنبھل کر لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں. تمام حاضرین، ناظرین اور ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں اس وقت. آپ تمام لوگوں کو آپ کی میزبان مختار احمد کی جانب سے السلام علیکم. پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے کیا گیا. اللہ رب العزت ہمیں اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے چینلز پہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں، دینی معلومات سے آگاہ کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے محمد عمر قادری صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو نعت خواں اور حمد و ثنا بھی جو ہمیں سنائیں گے سید اشل موجود ہیں. سید اشل حسن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے کلام کی ادائیگی کرتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز سے پڑھ کے سناتے ہیں، آواز بہت ہی خوبصورت ہے. تو بالکل آپ دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں اور اس رمضان کی ٹرانسمیشن جس کا نام رمضان ایمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کو بالکل آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ظاہری رمضان المبارک ہے اور رمضان کے روزے جو کہ ہم لوگ ظاہری دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی میں لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ روزے بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں. تو آپ کا روزہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا ہے، اپنے کام وغیرہ کے حوالے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے.
تو الحمدللہ اس سے بھی ایک روحانی قوت ملتی ہے جس سے ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور دقت محسوس نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے. بے شک بالکل. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ویورز جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کروں گا, اور جو اس وقت آئے ہیں ان کو بھی, کیونکہ آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, اسے لائک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کمنٹس کرتے ہیں, سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ویورز جو اس وقت ہمیں پہلی بار جوائن کر رہے ہیں, میں ان کو بتلاتا چلوں کہ پروگرام کا فارمیٹ حمد باری تعالیٰ اور پھر نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سوالات کا سلسلہ ہوگا. تو حمد باری کی جانب بڑھیں گے اور سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اشل حسن. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر, بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, بہت ہی خوب, ماشاء اللہ. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान ईमान में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट और उसके साथ साथ क्योंकि सेगमेंट्स हैं हमारे, जो पहला सेगमेंट है अकीदत के फूल, जिसमें एक नात होती है। नात के साथ साथ जब आपकी फरमाइशी सिलसिला, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, नातों का सिलसिला जारी होगा अभी। और फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड जो सेगमेंट है जिसका नाम है आलिम और मैं। आलिम और मैं में हमारे साथ आलिम साहब मौजूद हैं और आपके सवालात होंगे और हमारे जवाबात होंगे। इसके अलावा बहुत सारी दीनी मालूमात होंगी जिससे हम आपको आप तक पहुंचाएंगे और आप भी हमसे सवालात करते हैं। आपका ये प्यार, आपका ये खुलूस, आप लोगों का ये अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे साथ रहें और बिल्कुल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अकीदत के फूल का सेगमेंट जिसमें मैं चाहूँगा मेरे साथ सैयद अशल हसन मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपको हम्द सुनाई। और मैं चाहूँगा कि अब जो है वो हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। और क्या सुनाएंगे आप? बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम है, सही, फासलों को तकल्लुफ। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए, दास्ताने सफर मुझको यूं ना सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू
چھلک جائیں گے. ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی, ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. سبحان ماشاءاللہ. اللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی اچھی آواز, منفرد آواز. ہمارے ناظرین جو ہم سے پیار کرتے ہیں فرمائشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی ماشاءاللہ میں یہی دیکھ رہا تھا یہاں پہ کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں, بہت ہی سراہتے ہیں, اور ظاہر ہے آپ کی نعت کو بھی سننے کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ کمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں, فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, پروگرام کو ظاہر ہے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ مفتی علامہ صاحب بھی موجود ہیں, ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں. کچھ باتیں تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کرنا, کیونکہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے جو پچھلے سال کی نسبت اس سال ظاہر ہے آپ تو امامت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے 5 وقت کی نماز کا سلسلہ آپ کا جاری ہے. مسجدوں میں خاص کر کے لوگ ماسک اور یہ سارے جو پوری ایس او پیز اس کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ تعداد بہت زیادہ دکھنے میں آ رہی ہے. جی الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ لوگ محتاط بھی ہیں, صحیح, اور عبادت میں ان کا ذوق بھی بڑھ گیا ہے. گزشتہ سال جو ہم نے دیکھا کہ مطلب مساجد خالی تھیں اور ایس او پیز کا اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا, کیونکہ اس وقت وہ یہ کووڈ کا جو معاملہ تھا نیا تھا, لوگ اس کو اتنا سنسیئر نہیں لے رہے تھے, سیریس نہیں لے رہے تھے. دین اب چونکہ یہ ایک پورا لانگ ٹرم ہم نے پورا سال گزار لیا مگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا, سالو نہیں ہوا, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں مگر اب عبادتوں کا ذوق بھی بڑھ گیا ہے. گزشتہ سال کی نسبت الحمدللہ میری اپنی مسجد میں بھی نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے, اور اس سال ہم نے خواتین کے لیے بھی تراویح وغیرہ کا کئی جگہ پر اہتمام ہے, میری مسجد میں بھی ہے, تو بہت ساری مطلب تعداد خواتین کی بھی آ رہی ہے. تو ایک ذوق جو عبادت کا کہتے ہیں کہ وہ اور ذوق عبادت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں, تو الحمدللہ اس سال وہ بہت اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے الحمدللہ. بالکل اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, اور میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کافی اس پہ کہ ہم نے ایک سال پورا گزارا, آپ لوگوں نے, ہم نے سب نے, اور کافی زیادہ ایفرٹس کیے, اور ایفرٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایس او پیز کو فالو بھی کیا, کیونکہ وہ انسٹرکشن بہت ضروری ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ہدایت بھی ایک انسٹرکشن ہے, اگر اس کو فالو کریں گے, دیکھیں ایک سال دیکھا اور تھوڑا سا عمل کیا تو اگلے سال اس کا فائدہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو مسلمانوں کی مسجدوں میں تعداد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. خاص کر کے یہ مہینہ جو کہ رمضان کا ہمیں اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے, تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے وہ ہم نے استغفار کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے, تاکہ اگلے سال تک ہم اگر اس ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے, زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے, تو پھر اگلا جو سال ہمارا آئے گا تب تک ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اور ہمیں اگلا سال بھی اسی طرح رمضان کا نصیب کرے, جس میں ہم عبادات کریں, نیکیاں کریں, اور آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن میں بنا رہے. بالکل بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے, کیونکہ ظاہر ہی ہے رمضان ہے ایمان ایک صرف نام ہی نہیں ہے, کیونکہ پورے ایمان کا دار و مدار رمضان پر ہے, کیونکہ پورے سال کی جو عبادات ہیں بیسیکلی وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ مہینہ سیکھنے کا ہے. پورے سال عبادات کریں گے لیکن اس مہینے میں سیکھ رہے ہیں, تو ایمان
اور یہ جو رمضان ہے وہ ہے ہی ایمان کا نام. بالکل آگے سیگمنٹ بڑھائیں گے کیونکہ پہلا سیگمنٹ جس میں ہم نے آپ کو عقیدت کے پھول جو کہ جذبات آپ کے لفظوں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس سیگمنٹ کا نام عقیدت کے پھول رکھا ہے. دوسرا سیگمنٹ جس کی جانب میں اب بڑھ رہا ہوں جس کا نام ہے عالم اور میں، جس میں آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور آپ لوگ بہت ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عالم اور میں آئیں، اور اس سے پہلے ہمارے پاس سوالات بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل، اور مجھ سے کافی جو ویورز ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا کریں ہمیں ٹاپک، تاکہ ہم جو ہے وہ پہلے سے سوالات بنا لیں. بالکل ہمارے پروڈیوسرز بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ٹاپک ہمیں اگر پہلے پتہ چل جائے گا تو میں پہلے ہی اناؤنس کر دوں گا، تاکہ ہمارے جو ویورز ماشاءاللہ بہت چاہنے والے ہیں تو وہ جب میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے وہ اس کو لے کے جو ہے سوالات بنا لیں، یا ان کے ذہن میں جو بھی اس سے متعلق سوال ہے تو وہ بھی کر لیں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوالات جو ہے وہ ٹاپک سے ہٹ کے کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہی سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہمیں پہلے سے ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکلوز کر دینا چاہیے. بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ عالم بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، امامت بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے محمد عمر قادری صاحب، اور ماشاءاللہ بہت امور حاصل کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ان کی ایک کہتے ہیں نا کہ تجربے کے ساتھ ان کی تحقیق ہے، جس کے مطابق بہت سوچ سمجھ کے اسلامی دائرے میں حدیث و قرآن کی روشنی میں ہمیں بتاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. آپ لوگ بھی سیکھیں ان سے. جو آج کا ٹاپک ہے بیسکلی وہ شرک کے حوالے سے ہے. شرک ہے کیا؟ اسلام میں شرک کی کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو کس طریقے سے جو ایک برا عمل قرار دیا گیا ہے، کیوں قرار دیا گیا ہے، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، یا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، یا وہ کون سے ایسے ہمارے دماغ میں شیطانی خیالات ہیں جن سے شرک جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ علماء بھی ہیں اور ساتھ میں امامت بھی کرتے ہیں. سر، کیونکہ ظاہر عالم اور میں ایک ایسا سلسلہ جس کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، میں تو یہاں موجود ہوں. سوالات ہماری آڈینس جو کہ کرتی ہے، اور پہلا جو ٹاپک شرک، پہلے تو بتائے گا کہ شرک کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ قرآن کا ایک واضح ترین حکم ہے، اور احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر، بہت سے مقامات پر سرکار علیہ السلام نے شرک کے حوالے سے جو ہے وہ امت کو آگاہی فراہم کی اور تعلیم فراہم کی. شرک بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ڈیفائن کریں تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح عقائد کے صفحہ نمبر 56 پر یہاں پر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے ہونا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو یہ ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، یہ ماننا یہ شرک ہے. یہ جس طرح مجوسیوں کا طریقہ تھا. اسی طرح ایک فرماتے ہیں، وہی آپ لکھتے ہیں آگے اسی لائن کے اندر، فرماتے ہیں یا پھر اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، جس طرح بت پرست لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی شرک کا ایک کانسیپٹ ہے. اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے، اس کی کئی قسم سے اقسام بنتی ہیں اور اس کی کئی تفصیلات ہیں. ہم اس میں پہلے جانے سے پہلے تھوڑی سی میں ڈیٹیل اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ شرک جو ہے نا، شرک بیسیکلی اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. آج ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ مطلب فرقہ واریت بھی ہے اور ہر دوسرے عمل کو شرک ٹھہرا دیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، ہر دوسرا عمل شرک نہیں ہوتا. شرک کا دار و مدار بیسیکلی دو چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا. واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا. یہ دو بیسیکلی چیزیں جو شرک ٹھہراتی ہیں، جس کی وجہ سے شرک جو ہے وہ شرک کا ارتکاب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو بزرگان دین کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے کچھ عقائد ہیں جس کو بعض طبقہ جو ہے وہ شرک سے تعبیر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ جو جمہور کا چلتا آ رہا ہے کہ جناب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ولی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ان کو یہ سمجھے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھنا ان کا ذاتی ہے، اللہ کی عطا نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ کسی کی شخصیت کی کسی کوالٹی کو اس کا ذاتی فعل سمجھ لینا، اس کا مطلب یہ ہوا آپ اس کو واجب الوجود سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ جو چیز ذاتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، ہمیشہ تک رہتی ہے. اور اللہ کی طرف سے جو چیز دی جائے نہ وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے